ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زعیم اختر آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل زیڈ آفیشیل میں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں عید الفطر کی نماز کے بارے میں۔ یعنی آپ سب کو معلوم ہے کہ 31 مئی تک لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے اور لاک ڈاؤن کے اندر ہی عید آ رہی ہے، اور حکومت نے عید کی نماز کے سلسلے میں کوئی بھی رعایت، کوئی بھی چھوٹ نہیں دی ہے، وہی پابندی برقرار رکھی ہے۔ اسی لیے علماء نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ لوگ جو عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ گھر کے اندر ہی عید کی نماز پڑھیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عید کی نماز کیسے پڑھیں۔ سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ عید کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی سورج نکلنے کے بعد عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے کم سے کم گھر کے اندر 4 مردوں کا ہونا ضروری ہے، جس میں سے ایک امام ہوگا اور باقی 3 اس کے پیچھے اتباع کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر گھر کی عورتیں شامل ہونا چاہتی ہیں تو ان کی ایک مردوں کے پیچھے صف بنا دی جائے، وہ بھی شامل ہو جائیں۔ بلکہ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ عورتوں کو شامل کر ہی لیا جائے، کیونکہ ایسا موقع زندگی میں پہلی بار مل رہا ہے، کیونکہ عورتوں کو عید کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس بار چونکہ عید کی نماز گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں تو عورتوں کو شامل کر ہی لیا جائے۔ اور اس کے بعد اس نماز کے اندر نہ تو اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اس نماز کی اقامت ہوتی ہے، یعنی تکبیر جو جماعت کھڑی ہونے کے وقت کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تکبیر بھی اس نماز کے اندر نہیں ہوتی۔ اس نماز کے اندر امام سمپلی مصلی پر جائیں گے۔ مصلی پر جانے کے بعد نیت کریں گے کہ میں عید الفطر کی نماز پڑھا رہا ہوں، پیچھے میرے اتنے لوگ ہیں، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ ایسا دل میں ہی سوچ لے، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لے۔ پھر ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک، پورا پڑھنے کے بعد پھر وہ 3 تکبیریں کہیں گے، یعنی ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح دوسری تکبیر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور نیت باندھ لیں گے۔ یاد رکھیں، تیسری بار میں نیت باندھ لینی ہے، تیسری بار میں نیت چھوڑنی نہیں ہے۔ اور تیسری بار میں نیت باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی صورت جو آپ کو اچھی لگے، جو امام صاحب کو اچھی لگے، وہ ملا لیں، اور صورت ملانے کے بعد رکوع کریں، سجدہ کریں۔ سجدہ کرنے کے بعد سمپلی کھڑے ہو جائیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد صورت ملائیں کوئی جو اچھی لگے، اور صورت ملانے کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ 3 تکبیریں جو زائد کہی جاتی ہیں وہ اور کہنی ہیں، اور امام صاحب کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر چوتھی تکبیر کہیں گے، اس تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں، چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ سیدھا رکوع میں جائیں گے۔ اور رکوع کرنے کے بعد سمپلی 2 سجدے کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد جس طرح عام طور پہ نماز پوری کرتے ہیں، نماز پوری کر لیں گے۔ اب نماز کے بعد تھوڑی سی دعا کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد اب مسئلہ آتا ہے خطبے کا۔ تو یاد رکھیں، خطبہ پڑھنا سنت ہے، اور اگر کوئی خطبہ نہیں پڑھ پاتا ہے تو عید الفطر کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، عید کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ خطبہ پڑھنا چاہتے ہیں، بلکہ خطبہ پڑھنا چاہیے، سنت ہے یہ، خطبہ پڑھنے کے لیے اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو زبانی خطبہ پڑھیے۔ ممبر گھر میں نہیں ہوتا، چیئر رکھ لیجئے اور کھڑے ہو کر خطبہ پڑھیے۔ ایک خطبہ پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیے، اتنی دیر بیٹھیے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، پھر دوسرا خطبہ پڑھیے۔ دوسرا خطبہ پڑھنے کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو گئی، پھر جو چاہے مرضی کریے۔ اور اگر خطبہ آپ کے یاد نہیں ہے تو آپ اس کو کسی کتاب میں دیکھ کر کے پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس کتاب ہے۔ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور آپ کو انٹرنیٹ پر نہیں ملتا تو آپ ہماری آئی ڈی دی گئی ہے ڈسکرپشن کے اندر، واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، انسٹاگرام آئی ڈی دی گئی ہے، فیس بک آئی ڈی دی گئی ہے، کہیں پر بھی آپ ہمیں میسیج کر دیں، ہم آپ PDF کی شکل میں عید کا خطبہ دے دیں گے، آپ وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اب مسئلہ آتا ہے ان لوگوں کا جن کا گھروں میں بھی عید الفطر کی نماز کا انتظام نہیں ہو پایا، یعنی گھر میں لوگ کم ہیں، یا پھر گھر میں سب ایسے لوگ ہیں کہ عید الفطر کی نماز نہیں پڑھا سکتا، یعنی عید الفطر کی نماز پڑھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھیں گے، یعنی عید الفطر کے بدلے عید الفطر نہیں پڑھیں گے بلکہ چاشت کی نماز پڑھیں گے۔ حالانکہ یہ عید الفطر کا بدل نہیں ہے، بلکہ
یہ ایک کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے کہ جو عید الفطر کی وجہ سے کمی ہو گئی تھی، اس کی کمی کے لیے انشاءاللہ اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اس لیے وہ عید الفطر کے بجائے 4 رکعت یا 6 رکعت چاشت کی پڑھیں گے، جو نفلی نماز ہوتی ہے، جو طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہی چاشت کی نماز پڑھیں گے، اور ان کے لیے انشاءاللہ ثواب مل جائے گا جو ملنا چاہیے تھا۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی سوال رہ گیا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کمنٹ میں پوچھ لیجئے، واٹس ایپ پہ پوچھ لیجئے، انسٹاگرام سے میسیج کر کے پوچھ لیجئے، کہیں سے بھی میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں ساری لنک دی گئی ہے۔ اور آخر میں گزارش کروں گا آپ سے کہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کو شیئر کریے، تاکہ جن لوگوں کو نماز پڑھانی نہیں آتی وہ نماز پڑھانی سیکھ لیں اور گھروں میں عید الفطر کی نماز قائم کریں۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے دیجیے اجازت، اور آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ بالکل بلا جھجک سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔